آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ تکمیل الدرایہ فی تفصیل درجات الہدایہ، پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عامہ مؤمنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اسی کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس کی حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا جواب معلوم ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد اور اختلاف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالی ہی کا فعل ہے جس کے مختلف درجات۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کہا، کیونکہ قرآن تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات و احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو ہر کسی نوع میں کسی کم کسی میں زیادہ ہے، یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم کسی میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی قولاً یا حالاً بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے،
اور یہ علم بدون عقل اور شعور کے نہیں ہو سکتا. اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے اور ایک ادراک و احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے اس میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے اور اس بنا پر ان کو احکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا. قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا نہ کوئی فلسفی مدون تھا. بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی. قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا. الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے. اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کی کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا ہے. یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ سے ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجیے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی. یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتی تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت عطا کر دی. اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں. جو چیز جس کام کے لیے بناتی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے. اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالی نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں. دانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، فارسی کا شعر ہے، اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا. سورہ مریم میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کا بندہ ہو کر. دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہے، یعنی انسان اور جن. یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، اور پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم کا ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے. تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے. اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کرنا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے. اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں. یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے. اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے. مثلا والذین اهتدوا زادهم هدى ومن يؤمن بالله يهد قلبا. جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں. یعنی وہ میدان ہے جہاں یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی و رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے. درجات ہدایت کی تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا بھی نہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی.
اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا جس میں ناواقف کو تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے کہ ایک درجہ سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری جگہ مقرر یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا مخصوص درجہ ظالم و فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت کے درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ تعالی جل شانہ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجے ہدایت سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، توفیق دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ افراد کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ چار درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعیین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔
مغلوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جاہلیت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ کے نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لے۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کی تابع بدعمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کی اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعوں سے ملتا ہے۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یہ صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفصیل۔ لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالی نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس میں بھی کچھ رجال اللہ کا پتہ دیا گیا ہے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز پر ہو۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر ہو سکتی ہے، اور ان سے سیکھت ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ بقول اکبر مرحوم، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھتا ہے،
نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا، اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام موجود ہیں، دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس معیار پر نہ اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی، اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔